مدینہ 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 نحمده نصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن صدق الله العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حضرات گرامی، یہ ماہ مبارک محترم، معظم، مکرم، عظمت والا، شان والا، شوکت والا ماہ مبارک ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سارے مہینوں کا سردار رمضان المبارک کو فرمایا گیا۔ قرآن مکمل جو ہوا اسی ماہ مبارک میں۔ ظاہر ہے قرآن ہر سوال کا جواب کل بھی دے رہا تھا، آج بھی دے رہا ہے۔ پہلا سوال اس وقت ہوتا ہے جب کوئی اجنبی شخص کسی شہر میں جاتا ہے تو اس سے پوچھا جاتا ہے آپ کا نام کیا ہے۔ اگر اس نے اپنا نام بتا دیا تو پھر پوچھا جاتا ہے کہ آپ آئے کہاں سے ہو۔ اگر اس نے یہ بھی بتا دیا تو پھر پوچھا جاتا ہے آپ کہاں آئے ہو، کس لیے آئے ہو، مقصد کیا ہے، کس تاریخ میں آئے ہو۔ یہ سارے سوالات اس سے کیے جاتے ہیں۔ اگر جواب اس نے دے دیا تب تو کوئی بات نہیں ہے، ورنہ پھر CID اس شخص کے پیچھے پڑ جاتی ہے کہ یہ شخص کیسا ہے، یہ کون ہے، یہ کیوں آیا ہے، یہ مخبری کرنے آیا ہے، یہ مخبر ہے، یہ کون ہے۔ اب آئیے عظمت قرآن کے سلسلے میں ملاحظہ فرمائیں۔ دنیا میں بہت سی کتابیں ہیں اور اللہ کی طرف سے بھی کچھ کتابیں نازل ہوئیں، جیسے تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، اور دنیاوی کتابوں میں رامائن ہے، گیتا ہے، یہ ساری کتابیں ہیں۔ مگر اگر کسی کتاب سے آپ سوال کیجئے کہ یہ بتائیے آپ کا نام کیا ہے، آپ کا کام کیا ہے، آپ آئے کہاں سے، کس کے طرف آئے، آپ کا مقصد کیا ہے، تو ہر کتاب قریب قریب خاموش نظر آئے گی۔ ہمارا قرآن وہ واحد کلام اللہ ہے، وہ واحد کلام مجید ہے، وہ واحد قرآن حکیم ہے جو سوال کرنے سے پہلے جواب دیتا ہے۔ آپ نے پوچھا آپ کا نام کیا ہے تو قرآن نے جواب دیا کہ میرا نام قرآن ہے۔ بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، میرا نام یہیں تک محدود نہیں ہے بلکہ خدا کی کتاب جو لوح محفوظ ہے اس میں ہمارا نام محفوظ ہے، اور جس کا نام محفوظ میں یعنی لوح محفوظ میں محفوظ ہو اسے دنیا کبھی نہیں مٹا سکتی ہے، نہ ختم کر سکتی ہے، نہ اس کا نام و نشان مٹا سکتی ہے۔ تو قرآن نے پہلے سوال کا جواب دے دیا کہ بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ۔ دوسرا سوال ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ کا نام قرآن ہے تو آپ آئے کہاں سے۔ قرآن نے جواب دیا تنزیل من رب العالمین، میں رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا ہوں۔ ٹھیک ہے، اس کو بھی میں نے تسلیم کر لیا، آمنا صدقنا کہہ دیا کہ بے شک تو رب کائنات کی طرف سے آیا ہے۔ مگر ہر آنے والی شے اور ہر آنے والا شخص کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کی طرف آتا ہے۔ اے قرآن تو کس کی طرف آیا؟ قرآن نے جواب دیا نزل علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں حضور رحمت دو جہاں محمد الرسول اللہ کی طرف نازل ہوا۔ ہم نے پوچھا یہ کون ہیں؟ قرآن نے کہا ایک جواب نہیں ہے، سینکڑوں جوابات ہیں، مگر ان کی ذات یہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یعنی محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اس ہیں سے پتہ چل رہا ہے کہ کل بھی نبی موجود تھے، آج بھی موجود ہیں، اور قیامت تک میرے نبی موجود رہنے والے ہیں۔ کہنے لگے، پھر سوال ہوا کہ اگر موجود ہیں تو آپ کے پاس کوئی جواب ہے؟ قرآن نے کہا ہاں، میرے پاس ہر سوال کا جواب ہے، اس لیے کہ
کہ نبی جب کل میدان محشر میں تشریف لے جائیں گے تو وہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کو شاہد بنا کے لائے گا، گواہ بنا کے لائے گا، جس کا تذکرہ قرآن نے فرمایا وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور دوسرے مقام پہ فرمایا وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ اے میرے حبیب کل میدان محشر میں جب تمام نبیوں کے امتی یہ کہیں گے کہ ہمارے پاس تیری طرف سے کوئی رہبر، کوئی رہنما، کوئی ہادی نہیں پہنچا، سارے انبیاء کھڑے ہیں اور وہ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں سراسر کذب بیانی سے کام لے رہا ہے، تو اس وقت میرا خدا محبوب کو بلائے گا اور کہے گا کہ یہ میرے محبوب آپ بتائیے حضرت آدم گئے کہ نہیں، حضرت کلیم گئے کہ نہیں، حضرت عیسیٰ روح اللہ گئے کہ نہیں، حضرت ابراہیم خلیل اللہ گئے کہ نہیں، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ گئے کہ نہیں۔ اس وقت میرے آقا گواہی دیں گے کہ پروردگارہ، خداوندہ، بادشاہہ، یہ جھوٹے ہیں، سارے نبی گئے ہیں، سارے رسول گئے ہیں، سارے پیغمبر گئے ہیں۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس ذات پہ قرآن نازل ہوا ہے اس کا مقام کیا ہے؟ قرآن نے فرمایا ان کا مقام یہ ہے کہ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہداً و مبشراً و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا۔ یہ وہ نبی ہیں جو شاہد بھی ہیں، مبشر بھی ہیں، نذیر بھی ہیں، داعیا الی اللہ بھی ہیں، سراجا منیر بھی ہیں۔ نبی کے معنی کیا ہیں؟ اگر قرآن سے پوچھو گے تو قرآن جواب دیتا ہے کہ نبی کا معنی ہے وما ہوا علی الغیب بضنین، نبی وہ ہوتا ہے جو غیب کی بات بتانے میں بخیل نہیں ہوتا ہے۔ پھر آگے قرآن ہی نے فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہد، ہم نے گواہ بنا کر بھیجا ہے، اور گواہ کے لیے دونوں چیزوں کا ہونا ضروری ہے، یعنی حاضر ہونا بھی ضروری ہے اور ناظر ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر گواہ حاضر ہے اور ناظر نہیں ہے تو وہ گواہ مکمل نہیں ہے، اور اگر ناظر ہے مگر حاضر نہیں ہے تب بھی وہ گواہی نہیں دے سکتا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ میرے آقا ازل سے لے کے ابد تک تشریف فرما ہیں، اسی لیے آپ ہر چیز کی گواہی دیتے ہیں۔ دوسری جگہ پر اسی آیت مقدسہ میں آگے فرمایا گیا وہ مبشروں و نذیرا، اور میرے حبیب ہم نے آپ کو خوشخبری دینے والا بھی بنا کے بھیجا ہے اور ڈرانے والا بھی بنا کر بھیجا ہے، تاکہ آپ امتیوں کو جہنم سے بھی ڈرائیں اور جنت کی خوشخبری دیں، روزے کی خوشخبری دیں، افطار کی خوشخبری دیں، سحریوں کی خوشخبری دیں، اب تراویحات کی خوشخبریاں دیں، اور جتنی بھی خوشخبریاں جنت کے لیے ہیں وہ سب آپ دیں گے۔ مبشروں و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا، اور اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دینے والے، اور آپ کو میں نے چمکتا ہوا چراغ اور روشن آفتاب بنا کر بھیجا ہے۔ تو یہ نبی کی ذات ہے۔ یوں تو پورا قرآن تعریف مصطفیٰ میں ہے، توصیف مصطفیٰ میں ہے۔ پھر سوال کیا گیا چلو ٹھیک ہے آقا کی ذات یہ ہے، اب یہ بتائیے ہر آنے والے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، آپ کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ قرآن نے کہا ھدی للناس، لوگوں کی ہدایت کے لیے آیا ہوں، لوگوں کی رہنمائی کے لیے آیا ہوں۔ پتہ چلا کہ ہم کو ہدایت کے راستے کو سمجھنے کے لیے کہیں پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، نہ شہر میں جانا ہے، نہ نگر میں جانا ہے، نہ بحر و بر میں جانا ہے، نہ کہیں پہ جانا ہے، نہ کسی کی بارگاہ میں جانا ہے۔ ہمیں قرآن ہی سے پوچھ لینا ہے اے قرآن، اگر تو ہدایت کا راستہ بتانے آیا ہے تو تو ہی بتا دے راہ ہدایت کیا ہے۔ قرآن نے جواب دیا کہ اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ وہ ہے جن پر اللہ کی نعمتیں ہیں۔ اب ہمیں کیسے پتہ چلے کہ اللہ کی نعمتیں کن لوگوں پر ہیں؟ شہریوں پہ ہیں، دیہاتیوں پہ ہیں، قصبے
والوں پہ ہیں، ہند والوں پہ ہیں، چین والوں پہ ہیں، جاپان والوں پہ ہیں، امریکہ والوں پہ ہے۔ قرآن نے کہا میں بتا رہا ہوں انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اللہ کی نعمتیں نبیین پر ہیں، صدیقین پر ہیں، شہداء پر ہیں، صالحین پر ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ قرآن ہر سوال کا جواب دے رہا ہے۔ اگر آپ کو ہدایت چاہیے، آپ کو صراط مستقیم چاہیے تو نبیوں کے نقش قدم پہ چلیے، رسولوں کے نقش قدم پہ چلیے، شہیدوں کے نقش قدم پہ چلیے، ولیوں کے نقش قدم پہ چلیے، صدیقوں کے نقش قدم پہ چلیے، تو آپ کو سیدھا راستہ بھی ملے گا، راہ ہدایت بھی ملے گا۔ پھر پوچھا جاتا ہے کہ اچھا اے قرآن یہ بتا تیرا نزول مکمل کب ہوا ہے؟ قرآن نے کہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کے مہینے میں میرا مکمل نزول ہوا ہے۔ سوال پھر ہوتا ہے دن ہی دن میں آیا ہے یا رات میں بھی کبھی آیا ہے؟ قرآن نے جواب دیا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح۔ قرآن نے کہا نہیں، دن میں تو میں آیا ہی ہوں، مگر ایسی رات میں بھی میرا نزول میرے رب نے فرمایا ہے کہ جس رات میں آ گیا تو وہ رات 1000 مہینوں سے بہتر رات بن گئی ہے۔ لہذا پتہ یہ چلا کہ قرآن ہمارے لیے ہر قدم پہ ہدایت ہے، ہر جگہ پہ ہدایت ہے، رات میں ہدایت ہے، دن میں ہدایت ہے، شب و روز میں ہدایت ہے، سفر میں ہدایت ہے، حضر میں ہدایت ہے، گھر میں ہدایت ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ قرآن پاک کی تلاوت جہاں تک ہو سکے زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے، کیونکہ کل میدان محشر میں قرآن کو بھی اللہ یہ عظمت عطا فرمائے گا، یہ بھی شافی بن کے آئے گا اور شفاعت کرانے والا بن کے آئے گا۔ عرض کرے گا خداوندہ اس بندے نے تیرے قرآن کی تلاوت کی تھی، میں شہادت و گواہی دے رہا ہوں، لہذا اس کے بھی بخشش کا سامان ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی عظمت قرآن، تلاوت قرآن پہ ہمیں گامزن فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔